تربیت کرنے والا خود رب جلال ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں تربیت دی تھی. تو حضور علیہ السلام کا خیال رکھنے والا خود اللہ رب العزت ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کیونکہ انہاں وقت کثیر گزاریا آقا کریم علیہ السلام نے نال حضور کی پیدائش کو بھیج کے آقا کریم علیہ السلام دی جوانی تک جتنے بھی واقعات ہیں حضرت ام ایمن نے کثرت نال بیان کی ہیں. آپ فرمائیں کہ تعمیر کعبہ تھی نے پہلے زمانہ جہلیت دے وچ بھی کعبہ کو تعمیر کیتا گیا. میں ذکر کیتا ہے کہ 7 دفعہ کعبہ کو تعمیر کیتا گیا. تعمیر تھی نے پہلی اور وہ تعمیر دے وچ سارے حصہ کیتے پے جتنے بھی بڑے لوگ موجود ہیں. زمانہ جہلیت دے وچ جہلیت کا زمانہ جو ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کعبہ دے صحن دے وچ جے داخل تھی اور طواف کرے نا تو ننگے کے طواف کرے نا پر وہ ایپ ہی تصور کرے نا اور آپ کی وہ خصوصیت سمجھ دیا بادیاں کی لباس جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے جیسے انسان کعبہ پہنچے. جاہلیت ایک سوچ جو ہوئی تو پتھر کے اندر بیان اور پتھر چاول کے ٹائم انہوں نے کیا کیتا جڑا ازار باندھنا دفایا نہیں. ازار مطلب جی کو ٹراؤزر آ سکتے ہیں یا چادر نکال سکتے ہیں یعنی دنیا کو گھیر کے گوڑے تک یا گھٹے تک سیدھا ہوا لباس کی کوئی ازار رکھا ہے. تو انہوں نے کیا کیتا جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اپنا ازار موڑے کے اوپر رکھ کے پتھر جا کے کعبہ کی طرف آنا پڑے. آقا کریم علیہ السلام پتھر چلنے چاہ کے آئے تو جو ہی ازار بند کھل گیا اتنے ہی گھٹے پہ پہنچ گئے. عمر مبارک کیا ہے 13 سال بچپن لڑکا پن حالی لڑکپن کی عمر تو 13 سال کی عمر مبارک اتنے ہی پہ پہنچ گئے. بھائی دیو آئے حضرت ابو طالب کیوں سرپرست ہوئے ہیں یہ تھی کیا ہے لیکن فوراً آقا کریم علیہ السلام کھڑے تھے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ تھیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو میرا ازار بند کھلیے یعنی چادر جو ہی میری کھلیے تہبند جو ہی کھلے میں گھٹا تو ایک سفید ریش والا سفید کپڑے دے وچ ایک بزرگ بھی نظر آیا اور آمر سے کہ انہوں نے فوراً یہ واقعی کہ تسا اپنا یہ ازار بند دوبارہ بند ہے تو جو ہی میں ازار بند بندی بالکل ٹھیک تھی. تو اتو انسان اندازہ لوے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حفاظت فرمائی ہے کہ وقت وہ ہے زمانہ جہلیت کا وقت ہے اور حضور کا بچپن ہے لیکن ان کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے محبوب کی حفاظت فرمائی ہے. اور ایک بڑی روایت طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک دانا شخص حکیم شخص اقسم بن سیفی کا نام ہے وہ آیا حضرت ابو طالب نے ملاقات کرنے واسطے. آقا کریم علیہ السلام کٹھے بیٹھے ہیں تو انہیں آ کے پوچھا کہ ایک تواڈے بھائی جان نے بڑی مختصر مدت دے وچ انہاں پرورش پاتی ہے اور بڑی جلدی جوان تھے. تو حضرت ابو طالب نے آخیا کہ میرے بھائی نہیں بلکہ میرے بھتیجے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے. انہیں مزید پر غور دلا بیٹھا نشانی تو موجود ہے آقا کریم علیہ السلام کے اندر. تو انہیں پوچھا کہ انہیں دے بارے تساں کیا بیٹھے تجربہ ہوا کیا ہے. تو حضرت ابو طالب نے دسیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت انہیں ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. بڑے باوفا شخص ہیں بڑے عمدہ کردار کے مالک ہیں. انہیں آخر کہ مزید دسو مزید دسو.
پوچھتے رہ گئے، حضرت ابو طالب دسیندے رہ گئے جدے خاموش تھے تو وہ اقسم بن سیفی نے آکھیا میں دساں ہن ان بچے دے بارے ان لڑکے دے بارے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ دسو تساں کیا جانتے ہو؟ تو انہیں آکھیا کہ یہ جڑا لڑکا ہے اے عرب دی زمین دے اوتے اپنا سکہ جما رہے سن۔ ان کے سامنے کوئی شخص کہنا ٹھہر سکتے اور پورے عرب دے اوتے یہ حکم چل سے، اور جڑا شخص انہیں دی اطاعت کرے سے وہ کامیاب تھی سے، اور جڑا انہیں دی مخالفت کرے سے وہ تباہ و برباد تھی سے۔ عمر مبارک کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام دی حالی 13-14 سال عمر دے حصے دے وچ وہ اقسم بن سیفی نے آقا کریم علیہ السلام کے متعلق ایک ذکر کیا، ایک گال دسی کہ آپ پورے عرب دے اوتے آپ کا سکہ جم سے۔ ایویں حضرت ام ایمن نے بڑی روایت ہے، آپ پر میں دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، لیکن ان کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ام ایمن میں سے یہ کہ ایک میلہ لگتا ہے عرب کے اندر، ویسے تو مشہور جڑا میلہ ہے وہ کاز دا میلہ ہے، سب تو بڑا میلہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جڑا میلہ ہے یہ کاز دے میلے کو کم حیثیت رکھنے والا ہے۔ دیانہ کے مقام ہوتے قبیلہ ایک میلہ لگتا ہے، آقا کریم علیہ السلام شرکت کرتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ اتھاں بت موجود ہیں اور عرب والے لوگ جنہیں وجہ تا بت کے دا طواف کرنا، جن وجہ تو حضور علیہ السلام کہنا دیتے ہیں۔ پچھلے جمعہ تو سنیا ہے کہ بحیرہ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جتنا بت کے نال میں نفرت ہے اتنا نفرت کہیں چیز دے نال ہے۔ حضرت ابو طالب نے بڑا اصرار کیا، جن میرے واسطے روانہ تھی مرتے آپ نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے بھی اصرار کرے دیا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انکار کیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ بہت زیادہ اصرار کی تو نے اور آقا کریم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ہوں میرے دوتے۔ آپ نے جگہ خوفیاں ہیں انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے آکھیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تسا اپنی قوم کی عید دے شریک تھی نوے، نہ تسا میلے دے شریک تھی نوے، تو آخری کی وجہ کیا ہے تو آپ کو بننا چاہیے۔ تو جنہیں خوفیاں انہوں نے اصرار کیا، آقا کریم علیہ السلام نے حامی بھائی چل پہ روانہ تھے۔ حالی آقا کریم علیہ السلام رستے دے بچھان ان جگہ دے پہنچے گا نا کہ جتنا پہنچ کے لوگ انہاں بتوں دا طواف کرے دیاں، حالی رستے دے وچ کہ خوف اور دبدبے دی وجہ تو طبیعت خراب تھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، طبیعت خراب تھی۔ تو جنہیں واپس چل کے آئے پوچھا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، طبیعت خراب کیوں تھی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں جو پہلے ذکر کیتے تھے نورانی شکل والا شخص میرے سامنے ہے، اور انہوں نے آ کے میرے کو فرمایا، عرض کیتے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے این چیز کی خاطر تو آپ کو پیدا نہیں فرمایا۔ تو ہر چیز کو وہ چیز جڑی اللہ دے سوا بت کی طرف یا کفر کی طرف یا شرک کی طرف گھن کے بنے ہا، اللہ تبارک و تعالی نے بچپن کو نہیں ان چیز کو حفاظت فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ چاچے بھی ہیں، قرآن مجید کی پوری سورت انہیں دی مذمت ہے نازل کی، ابو لہب، اور یہ مخالفت کی جو وجہ ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ ابن اسحاق کی روایت ہے لوہے بھراوے دی کشتی تھی،
ابو لہب دی اور حضرت ابو طالب دی کشتی تھی. وہ کشتی دے وچ ابو لہب جیتا. حضرت ابو طالب تلے ابو لہب جڑا ہے اوتے آقا کریم علیہ السلام موجود ہے. عمر مبارک کیا ہے 14 سال. حضور نے جے لکھا کہ میرا چاچا سکے چاچا تربیت کرنے والے بھی ہوئے ہیں, سرپرست بھی ہوئے ہیں, ڈھائیش کے اور ابو لہب ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے زلفے کو پکڑ کے چھکیا اور اتنا زور نہ چھکیا کہ متلے ساکتا. تو وہ اٹھیا, انہوں نے آکھا کہ اے لڑکے رشتے دے تو انہیں ایسا تیرے چاچے لگتے ہیں, لیکن تو ایک کیا عمل کی تھی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا تو بھی ہیں لیکن وہ زیادہ پیارا بیٹا ہے, وہ زیادہ پیارا ہے. تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا کہ سوچنا شروع کر دیا. اور یہ وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کو پہلے کو بیٹا نے دیا ہوا ہے عتبہ اور عتیبہ کو, اور طلاق ہونے کی کتاب اپنے والد کے حکم کے اوپر. تو آقا کریم علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی عتیبہ کے متعلق. فرمایا کہ اللہم سلط علیہ قلب من کلابک, کہ یا اللہ کیوں انہیں دن طلاق کی نال گستاخی کی تھی آقا کریم علیہ السلام نے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہم سلط علیہ قلب من کلابک, کہ یا اللہ آپ نے کتے میں جو ایک کتا ہے تو مسلط کر. تجارتی قافلہ میں لگے ابو لہب بھی کیویں نہ پہ رستے دے وچ جڑ جگہ تے قیام کیتا جنگل میں تو کو پتہ چل گیا کہ حضور نے دعائے ضرر فرمائی ہے اور ایک نقصان تھی بڑے. تو انہوں نے سامان رکھا, سامان دے آٹھ دے وچ اپنے بیٹے کو عتیبہ کو سمائش, لیکن رات دے وقت ایک شیر آیا سندا 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 تو جے عتیبہ تک پہنچا وہ کچھ پھاڑ کر کے نکل گیا. حضور نے دعا جو فرمائی اور پوچھا جڑا ہے عتبہ فتح مکہ تو بعد وہ اسلام قبول کر گیا اپنے بھائی موتب کے نال. اور اتنا حضور کی اخلاق اور آقا کریم علیہ السلام کا عمل کے دیکھو کہ عتبہ ابو لہب کا بیٹا اور ابو لہب وہ شخص کہ جنہیں متعلق قرآن کی پوری سورت نازل تھی. حضور علیہ السلام نے عتبہ دے ایمان کے نمبر تو بعد نماز کے اندر سورت لہب کی تلاوت چھوڑ دی تھی. سورت لہب کی تلاوت چھوڑ دی تھی. کیوں؟ بھئی مطلب میرے ہی صحابی کو مطلب عتبہ دے دل کو تکلیف پہنچے. خونی رشتہ جو ہے اگرچہ قرآن مجید کی آیت سورت ہے پوری, لیکن ممکن ہے بھئی اپنے والد کے رشتے دے ناتے ہونے کی وجہ تو خون دی محبت کی وجہ تو مطلب دل کو تکلیف پہنچے کہ اللہ تعالی نے پوری قرآن مجید کی صورت میرے والد کی مذمت دے وچ نازل فرمائی. اے حضور دا اخلاق ہے کہ آپ نے اس صحابی کا خیال رکھنے کی خاطر قرآن مجید کی اس صورت تلاوت کی فرمائی. اگلے جمعے انشاءاللہ مزید ذکر کرے سب مہمان آئے ہوئے انشاءاللہ تاکہ سنس کو ہے آقا کریم علیہ السلام کی جوانی کی ہے. اور خاص طور سے میں نوجوانوں کو آکساں کہ اگلے جمعے تو سلام وقتی ہوئے اور سنائے کہ حضور کی جوانی کی میں اور اساں اپنی جوانی کی میں پڑھا لیتے ہیں. دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت دیتے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.